نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، تیسرا حق ہے شکر گزاری۔ دو حق گزر چکے ہیں، پہلے حصے میں بھی یعنی ادب کرنا ہے، دوسرا حصہ کل بیان ہوا تھا دعا کرنا اپنے ماں باپ کے حق میں، تیسرا ہے کہ ان کا شکر گزار یعنی ان کا شکریہ ادا کرنا۔ کس طرح؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکید فرمائی، وصیت فرمائی، حکم دیا کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کر۔ کیوں کریے؟ کہ اس کی ماں نے اسے بڑی تکلیف سے پیٹ میں رکھا، شکم میں رکھا، اس کی دودھ چھڑائی، 2 برس میں ہے، 9 ماہ پیٹ میں رکھا اور 2 سال دودھ پلایا۔ اے انسان، تو میرا اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر، اللہ کا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر، تم نے میرے پاس ہی لوٹ کے آنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی شکر گزاری کا حکم دیا کہ والدین کے سامنے ان کے احسانوں کا اقرار کر کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے پالا پوسا، آپ نے مجھے اچھے ادب سکھائے، تعلیم دلوائی، ہنر سکھلایا وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کا ادب بھی کرنا ہے، ان کے حق میں دعا بھی کرنی ہے اور ان کے شکر گزار بھی ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیسے کیسے خوبصورت زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے، اس طرح آپ امن و سکون میں رہ سکتے ہو۔ جس دور میں، جس حال میں یا جس خیال میں یا جس طرز میں یا جس طرح امتیاز میں یا جس زمانے میں، جس وقت میں، جس علاقے میں، جس ملک میں، جس گاؤں میں، جس ضلع میں اگر ماں باپ کے ادب نہیں ہے، ان کے حق میں دعا نہیں ہے یا شکر گزاری نہیں ہے، تو وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، وہاں اللہ کی نعمتیں نہیں آتی، وہاں اللہ کی برکات نہیں ہوتی، وہاں اللہ کے مہربانی، عنایتیں، شفقتیں نہیں ہوتی، وہاں اللہ کا غضب آتا ہے، وہاں اللہ کا غصہ آتا ہے۔ اس لیے کہ ہم اپنے ماں باپ کا ادب کریں، ان کے حق میں دعا کریں اور ان کی شکر گزاری کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے، ہر قسم کے صدمے سے، ہر قسم کے دکھ سے، ہر قسم کے غم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بتلائے، طریقے بتلائے کہ اگر واقعی تو اپنے گھر سے، اپنے وجود سے، اپنے تمام کاروبار سے، اپنے تمام احکامات سے تو پریشان ہے، کسی غم میں مبتلا ہے، تو یہ چیزیں ہیں کہ ماں باپ کا ادب کر، ماں باپ کے حق میں دعا کر اور ماں باپ کی شکر گزاری کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بارے میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔
تو جو ماں باپ کا شکریہ ادا کرے گا، جو ماں باپ کے شکر گزاری کرے گا، جو ماں باپ کے احسان کو احسان سمجھے گا، ماں باپ کے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ دیتے ہیں، جو ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون عطا فرماتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام مصائب و تکالیف میں، حالانکہ تکالیف مصیبتیں جو کچھ بھی آتا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی جاتی ہے۔ جس طرح آج کرونا آیا ہوا ہے، 3 سال ہو گئے، تو ابھی بڑھ رہا ہے۔ 2022 سے زیادہ خطرناک ہوگا 2021 سے، 2021 زیادہ خطرناک تھا 2020 سے، 2020 زیادہ خطرناک تھا 19 سے۔ اسی طرح یہ چلتا رہے گا زمانہ، یہ چلتا رہے گا، یہ بیماریاں یہ چلتے رہیں گے، کبھی کرونا آ گیا، کبھی زلزلے آ گئے، کبھی سیلاب آ گئے، کبھی طوفان آ گئے، کبھی مقدمے آ گئے، کبھی کچھ ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے حکم سے آتے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے جو بھی مصیبت تکلیف پریشانی آتی ہے، تو مومن کی نشانی کیا ہے؟ جب ایسے مصیبتیں آئیں، ایسے پریشانیاں آئیں تو صبر کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو پورا پورا اجر ثواب دیا جاتا ہے اور بغیر حساب و کتاب کے۔ اللہ کبھی کبھی رزق دیتے ہیں، وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا ادب کر، ماں باپ کی فرما برداری کر، ماں باپ کی تابعداری کر، ماں باپ کی اطاعت کر اور ان کا ادب بھی کر، ان کے حق میں دعا بھی نماز پڑھ کر کی کر، اور قبرستان میں جا کر کی کر، اور پھر اور شکر گزاری بھی کر۔ یہ تیسرا حق جو آج آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور سب مسلمانوں کو اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی مسلمان بیمار ہیں کرونے کی وجہ سے یا ویسے ہسپتالوں میں، گھروں میں، علاقوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، آمین۔ جو فوت ہو چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کرونے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، جو کسی وجہ سے ہی دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام درجات بلند فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ تبارک تمام مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے اور اسلام کے مطابق عمل کرنے اور اسلام کے مطابق چلنے اور اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔